بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے کچھ ایسے مناظر بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کس راہ پر چل پڑے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں؟ کیا اسلام کے پیروکار ہیں؟ ایک خدا، ایک نبی اور ایک کتاب قرآن کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں؟ ہمیں دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں، یا ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور ان کی تعلیمات اور ان کی پیروی سے دور جا چکے ہیں، اور اللہ کہتا ہے بندو میری بندگی میں آ جاؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، تہجد پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، ناچ گانے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، ہوٹلوں کی محفلوں میں بھی اس کے سامنے جائے نماز پر سجدہ ریز ہونے والوں کی آہوں سسکیوں کو بھی سنتا ہے، مظلوم کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے گانے والوں کو بھی سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے بہتے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں جب وہ اعلان کرے گا، اے مجرموں، اے ظالموں، آج الگ ہو جاؤ، جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پانی سمندروں، دریاؤں، بحیرہ عرب سب نام نہاد گنگا اور جمنا میں آگ لگ جائے گی، جاندار بھی مر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین سکڑ جائے گی، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی، انسان بولے گا اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ کے حکم سے ساری کائنات کو موت دے دی جائے گی۔ قیامت کے وقت فطرت کا نظام ایسا ہی ہوگا، سورج، چاند، ستارے رات دن اسی طرح کام کر رہے ہوں گے، بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، ماہیں چولہا گرم کر رہی ہوں گی، لوگ کاروبار زندگی میں مصروف ہوں گے، کاشتکار زمین میں ہل چلا رہے ہوں گے، گندم کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج کاشت کیا جا رہا ہوگا، گرج ایک آواز آئے گی اور ہر طرف آفت مچ جائے گی، بازار کپڑا فروش کپڑا کھولے میٹر یا گز کے ساتھ ناپ رہے ہوں گے، دوسرا گاہک جیب سے پیسے نکال کر گن رہا ہوگا، پیسے گن کر دکاندار کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو ایک دم ایک دھماکہ ہوگا، دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، پیسے اڑ جائیں گے، مائیں بچوں کو ناشتہ کروا رہی ہوں گی تو نوالا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، منہ میں جانے کے بجائے زمین پر گرے گا، بچیاں اسکول جانے کے لیے بستر سے اٹھ رہی ہوں گی، بستے بکھر جائیں گے، آنچل اڑ جائیں گے، مائیں ناآشنا ہو جائیں گی، والدین اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ہر انسان بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بہن بہنوں سے، بیٹا باپ سے، خامند بیوی سے، دوست دوست کا نہ ہوگا، یہاں تک کہ سنگ مرمر، عالی شان کوٹھیاں، مال و زر، زمین، زیورات، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، اس دن بم پروف گاڑیاں بھی، مال و زر، دہن اور دولت بھی کام نہ آ سکیں گی، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے، چونکہ مکانوں کی چھتیں اوپر آ رہی ہوں گی، زمین پھٹ جائے گی، شیر دہاڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگاڑنا بھول جائیں گے، بھیڑیے گرگرانا بھول جائیں گے، سانپ پھنکارنا بھول جائیں گے، پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی، جنات یاجوج ماجوج سمندر کے پانی کو ایک گھونٹ میں پی جائیں گے، وہ مخلوق سامنے آ جائے گی جو ابھی نظر نہیں آتی، موت کا بے رحم پنجہ، بے رحم وار، کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا، گھر ٹوٹیں گے، آگ لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ رونے والا کوئی نہ ہوگا، دفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، زمین کی دراڑوں میں غائب ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا۔ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے، تو کپ کپاتی ٹانگوں، لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ ملک الموت کہے گی اوپر اور نیچے یہ تیرا غلام، باقی تو۔ اللہ کہے گا ملک الموت مر جا تم بھی، موت کا مزہ چکھ لے۔ ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا۔ یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو موت دے کر کہے گا کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ، کوئی شریک لاؤ۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین و آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا بادشاہ کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، ایڑی مار کر چلنے والے، مال و دولت والے کہاں چلے گئے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اے میرے بندو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں ختم کر دیا، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شعلوں میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جانے والا مر سکتا ہے، نہ جنت میں جانے والے۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی، پھر سارے زمین سے نکل کر آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ سب کو میدان حشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پر چل کے جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو پیدل چل کر جا رہے ہوں گے، اور جو سر کے بل چل کر جا رہے ہوں گے۔ ملک کے شام ہے، روز محشر کا یہاں شام کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ پاؤں کے بل چل کر جاؤ تو چھالے پڑ جائیں گے، جو سر کے بل چل کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سر کے بل کیسے چل کر جائیں گے؟ تو آج رسول نے فرمایا جس اللہ نے انہیں پاؤں پر چلایا وہی ان کو سر پر بھی چلائے گا۔ قبریں پھٹ جائیں گی، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے، اور کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے چہرے تازہ، حسین، چمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے ہوں گے۔ یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے۔ آگے چلو تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا، جس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا یہ کامیابی کی علامت ہے، تو آؤ میرا پیپر پڑھو۔ تو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا؟ موت آ جا ختم کر دے۔ موت مر گئی، موت نہیں آ سکتی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ نعرے لگا رہا ہوگا لوگوں آ جاؤ، دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی، جنت کی نوید مل گئی، کامیابی مل گئی۔ لوگ اسے کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا، میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ میرے عزیز، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جاتا ہو، وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں، اور وہ بھی کوئی گھر ہے جنہیں لوگ چھوڑ کر مٹی کی چادر اوڑھ کر زمین تلے جا کر سو جائیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے۔ سمجھدار، عقل مند، بچہ بچی، مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اور ناظرین محترم، یہ تھا قیامت کا ہولناک منظر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔